اور یہ بتا دیا امت کو کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی۔ اور پھر عقیدہ 5 بہار شریعت۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرۂ مبشرہ حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں، یعنی اصحاب بدر و اصحاب بیعت الرضوان سے پہلے حضرت حسنین افضل ہیں۔ لہذا موصوف کا یہ کہنا کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سب سے افضل تھے بالکل ٹھیک ہوا۔ عقائد خلافت۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ۔ اس کے برعکس اگر کوئی حضرت علی کو افضل مانے وہ گمراہ ہے۔ ان چاروں حضرات کی فضیلت با ترتیب خلافت ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو افضل تھا اس کو پہلے خلافت ملی۔ 4 خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرۂ مبشرہ افضل ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور اصحاب بدر و اصحاب بیعت الرضوان افضل صحابہ ہیں۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت حسنین کریمین اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان سے افضل ہیں۔ لہٰذا موصوف کا یہ کہنا کہ جس وقت حضرت حسین کربلا گئے تھے وہ روئے زمین میں سب سے افضل تھے، ان سے کوئی افضل نہ تھا، بالکل صحیح ہے۔ کتاب کا حوالہ دیکھ لیجئے، سنی عقائد، مفسر اعظم مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی کا یہ کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی۔ اور پھر السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کچھ مختصر تعارف کرواتے ہیں، اور تعارف کروانے کے بعد اگلے خلیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے، اور وہ باقی سب سے افضل ہیں۔ پھر ان کا مختصر تعارف ہوتا ہے، پھر ان کے تعارف کے بعد فرماتے ہیں آپ کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ پھر ان کا تعارف مختصر کرواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں پھر ان سب کے بعد سب سے افضل خلیفہ چہارم حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ان کا تعارف ہوتا ہے، پھر ان کا تعارف کروانے کے بعد ذکر کرتے ہیں عشرۂ مبشرہ، یعنی ان کے بعد عشرۂ مبشرہ افضل ہیں۔ پھر ان کا ذکر ہوتا ہے، پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر عشرۂ مبشرہ کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جنت کی بشارت ہے، وہ جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان کا۔ اس رسالے سے بھی ثابت ہوا کہ اصحاب بیعت بدر اور اصحاب بیعت الرضوان سے افضل حسنین کریمین ہیں۔ لہٰذا جس نے یہ کہا کہ جس وقت حضرت حسین کربلا گئے تھے، کربلا میں موجود تھے، اس وقت وہ روئے زمین میں سب سے افضل تھے، بالکل صحیح ثابت ہوا۔ حوالہ دیکھ لیجئے جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے کتاب العقائد، صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا۔ مراتب یعنی مرتبوں کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترتیب بیان کرتے ہوئے علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی
علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ خلفائے اربع راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ یعنی 6 جو ہیں، کیونکہ 4 تو گنوا دیے، بقیہ 6 بچتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں خلفاء راشدین بھی شامل ہوتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ بقیہ عشرہ مبشرہ، اس کے بعد حضرت حسنین اصحاب بدر اصحاب بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان سے زیادہ افضل حضرت حسنین ہیں، باوجود کہ وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ مہاجرین اور انصار سے افضل ہیں بہار شریعت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا حوالہ جس کے رسالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، رسالہ ہے اسلامی عقائد و مسائل پیشکش المدینۃ العلمیہ۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ جس وقت حضرت حسین کربلا گئے تھے تو بالکل روئے زمین میں سب سے افضل تھے۔ کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا، اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی۔ اور پھر یہ تمام صحابہ کرام میں افضل کون سے صحابہ ہیں؟ انبیاء و مرسلین کے بعد جواب دے رہے ہیں، انبیاء و مرسلین کے بعد خدا عز و جل کی ساری مخلوق سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، فاروق اعظم ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا مولا علی ہیں۔ یہ حضرات رسول اللہ کے بعد وصال ظاہری، رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ ان خلفائے اربعہ کے بعد حضرت سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ 4 خلفاء اور 6 یہ معزز ہستیاں مل کر 10 ہوئے، انہی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 افراد جن کے جنتی ہونے کی بشارت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دی تھی، لہٰذا یہ تمام نفوس قدسیہ رضی اللہ تعالی عنہم قطعی جنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ وضاحت نہیں کرتے کیونکہ یہ خود شک میں لگتا پڑ گئے ہیں کہ اب ہم کن کا ذکر کریں۔ خیر، یہ کتاب گلدستہ عقائد و اعمال ہے۔ یہ کتاب بھی کن کی ہے؟ یہ مکتبۃ المدینہ کی پیشکش ہے، جس سے ابھی ہم نے پچھلی عرض کیا کہ انہوں نے ان کے بعد حضرت حسنین کو اصحاب بدر پر ترجیح دی ہوئی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے جب اصحاب بدر سے ہم حسنین کریمین کو ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک اس وقت روئے زمین پر افضل حضرت امام حسین تھے، ان سے زیادہ افضل کوئی نہ تھا۔ راشدین، خلفۂ راشدین سے کیا مراد ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ، پھر 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے۔ انہی کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ سوال، ان خلفۂ راشدین میں سب سے افضل کون ہیں؟ جواب، خلفۂ راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ سامعین محترم، خلفۂ اربع کا ذکر کرنے کے بعد یہ آگے کچھ ان کے افضل ہونے یا ان کے فضائل پر سوال قائم کرتے ہیں، اور یہ چلتے چلتے آ جاتے ہیں اس کے بعد عشرہ مبشرہ پر۔ کہتے ہیں جی نیچے چل کر عشرہ مبشرہ کے حوالے سے کہ عشرہ مبشرہ کنہیں کہا جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ ایک ترتیب افضلیت کو بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے خلفائے اربعہ کا ذکر ہے، پھر خلفائے اربعہ میں باقی جو عشرہ مبشرہ میں 6 آتی ہیں ان کا ذکر ہے، جس طرح کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 اصحاب جن کے جنتی ہونے کی دنیا میں خبر دی گئی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔
یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کون ہیں؟ ان میں 4 تو یہی خلفائے راشدین ہیں، یعنی ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ۔ ان کے علاوہ باقی حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آگے چل کر کہہ رہے ہیں کیا عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی کسی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، احادیث مبارکہ میں بعض اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق میں وارد ہے کہ وہ جنت کی بیویوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن حسین کے حق میں وارد ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان کے حق میں بھی جنت کی بشارتیں ہیں، اور عمومی طور پر تمام صحابہ سے ہی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، یہ دیکھیے کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ عشرہ مبشرہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا گیا، حضرت حسن اور حسین کا ذکر کیا گیا، اور اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان کو بالکل آخر میں رکھ دیا گیا۔ گویا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا یہاں سے عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان سے افضل حضرت امام حسن حسین ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کی کوئی افضلیت نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ رسالہ دیکھ لیجئے جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنہ، یہ پیشکش مجلس افتاء دعوت اسلامی کی ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ بے شک جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تھے، اس وقت وہ روئے زمین میں سب سے افضل تھے۔ امت کو کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا، اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی۔ اور پھر یہ جب ہم نے اتنی کتابوں کے حوالے، ابھی آپ کے سامنے اتنے رسائل کے حوالے گنوا دیے جن میں یہی بار بار ذکر آ رہا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد حضرت حسنین کریمین افضل ہیں، اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان سے پہلے۔ تو بھائی یہاں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب بدر کا اتنا اونچا مقام ہے، حضرت امیر معاویہ تو اصحاب بدر میں بھی شامل نہیں، تو حضرت حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ سے یقیناً افضل ہوئے۔ اب ایک اور رسالہ دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہے: صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت پائی اور اسلام پر رہتے ہوئے دنیا سے گیا۔ اللہ کریم کا جتنا قرب اور بلند درجات صحابہ کرام کو حاصل ہیں، کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی، بزرگ، پیر کسی بھی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے راضی ہونے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ سارے صحابی اچھے، عادل، معتبر، پرہیزگار، نیک اور جنتی ہیں۔ 10 صحابی وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہاں سے دیکھیے کہ وہ آگے چل کر باقاعدہ ترتیب وار نام گنوا رہے ہیں جو کہ افضل ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبیدہ بن جراح۔ ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن سلام، اصحاب بدر وغیرہ۔ یہاں سے بھی سامعین ثابت ہوا کہ اصحاب بدر سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت جعفر طیار، حضرت بالخصوص حضرت امام حسن و حسین جو ان سے بھی پہلے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ عشرہ مبشرہ کے بعد ہے۔ لہٰذا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے جب ان کا مقام و مرتبہ اصحاب بدر سے بھی اعلیٰ ہے تو حضرت امیر معاویہ سے تو خود بخود اعلیٰ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ صحابہ بدر میں بھی شامل نہیں، بلکہ یہ بہت بعد میں قبل فتح مکہ اسلام لاتے ہیں، اور ان کا اسلام بالکل عیاں اور واضح روز روشن جو ہے وہ فتح مکہ کے دن ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ رسالہ دیکھ لیجئے، بچوں کو اسلامی عقیدے سکھائیے۔ یہ رسالہ پیشکش شعبہ دعوت اسلامی کے شب و روز کی پیشکش ہے۔ تو اس رسالے نے بھی ثابت کر دیا کہ اس وقت جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کربلا تھے تمام روئے زمین میں سب سے افضل تھے۔ نشہد بالجنۃ للعشرۃ الذین بشرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 کو جنت کی خوشخبری دی ان کے جنتی ہونے کی، حیث قال علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، ابو بکر فی الجنہ، حضرت ابو بکر جنتی ہیں، وعمر فی الجنہ، حضرت عمر جنتی ہیں، وعثمان فی الجنہ، حضرت عثمان جنتی ہیں، وعلی فی الجنہ، حضرت علی جنتی ہیں، وطلحۃ فی الجنہ، حضرت طلحہ جنتی ہیں، وزبیر فی الجنہ، حضرت زبیر جنتی ہیں، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، وکذا نشہد بالجنۃ لفاطمۃ والحسن والحسین لما ورد فی الحدیث الصحیح، اسی طرح ہم حضرت فاطمہ، حسن و حسین کے جنتی ہونے کے متعلق گواہی دیتے ہیں جو کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اسی طرح بقیہ تمام صحابہ کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ سامعین محترم، یہاں پر بھی عشرہ مبشرہ کو گنوانے کے بعد با ترتیب حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا گیا، فاطمہ کے ذکر کے بعد حسن حسین کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد باقی تمام صحابہ کا۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان پر عشرہ مبشرہ کے بعد حضرت حسن حسین فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ ہے، لہٰذا حضرت حسن حسین تمام بقیہ صحابہ سے افضل ہوئے تو حضرت امیر معاویہ سے بھی افضل ہو گئے، لہٰذا یہ کہنا بالکل جائز ہوگا کہ جس وقت حضرت حسین کربلا میں تھے روئے زمین میں سب سے افضل تھے۔ کتاب دیکھ لیجئے شرح العقائد النصفیہ، جہاں سے ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا، اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی، اور پھر فضلۃ بین الصحابہ، صحابہ کے مابین افضلیت کی ترتیب۔ وافضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب، پھر حضرت عثمان بن عفان ہیں، پھر حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد متن کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کوئی نئے مسائل کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ متن ہے فقہ اکبر کا، ہم شرح نہیں پڑھ رہے، صرف فقہ اکبر تک محدود ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے علامہ تفتازانی کے جو انہوں نے کتاب لکھی تھی عقائد نصفیہ کے اوپر شرح لکھی تھی، اس میں سے بھی ہم نے علامہ تفتازانی کا صرف متن پڑھا تھا، تو اس متن میں تو واضح ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر 4 کا ذکر کرنے کے بعد باقاعدہ متن میں آگے کوئی بات نہیں آتی، بلکہ نئے مسائل یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے غابرین علی الحق کما کانوا نتولاہم جمیعا، یہاں سے نئے مسائل شروع ہو گئے۔ تو آگے چل کر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے سوائے خیر کے۔ یہاں سے بھی یہ ذہن اس طرف جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، تو لہٰذا حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ حضرت حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو لہٰذا ان کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہوا، اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان وغیرہ کو چھوڑ دیجئے۔ تو سامعین محترم، یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت حسین اس وقت روئے زمین میں سب سے افضل تھے جب وہ
کربلا میں موجود تھے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اگلی نشست لگائیں گے تو اس میں ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت وہ باقاعدہ اچھے طریقے سے دو ٹوک طریقے سے واضح کریں گے کہ بھائی حضرت معاویہ حضرت حسن حسین سے افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے واقعہ کربلا کے وقت کوئی نہ تھا، لہٰذا حضرت حسین سب سے افضل تھے۔